الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن ابی عدی نے، وہ سعید سے، وہ قتادہ سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإناء وهو بالزوراء، آپ زوراء مقام پر تھے، آپ کے پاس ایک برتن لایا گیا، فوضع یدہ فی الاناء، آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا، فجعل الماء ينبع من بین اصابعہ، پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکلنے لگا، فتوضأ القوم، لوگوں نے وضو کیا، قال قتادۃ، قتادہ کہتے ہیں قلت لانس، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کم کنتم، تم کتنے لوگ تھے؟ قال 300 او زہاء 300، 300 یا 300 کے قریب۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ مالک سے، وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت، انس کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاۃ العصر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، فَالْتُمِسَ الْوُضُوءُ فَلَمْ يَجِدُوهُ، وضو کے لیے پانی تلاش کیا گیا، لوگوں نے اسے نہ پایا، فَأُوتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِوَضُوءٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے لیے کچھ پانی لایا گیا، فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی ذلک الاناء، آپ نے اپنا ہاتھ اسی برتن میں رکھا، فامر الناس ان یتوضؤوا منہ، آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے وضو کریں، فرأیت الماء ینبع من تحت اصابعہ، میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے نکل رہا تھا، فرأیت الماء فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم، لوگوں نے وضو کیا یہاں تک کہ ان میں سے جو آخر تک تھے یہ سب کے سب وضو کر کے چلے گئے۔ اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کا ذکر ہے۔ پانی نہیں تھا، برتن لایا گیا، آپ نے ایسے اس میں ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی نکل پڑا۔ کل بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کیونکہ عقیدے کے مسائل بار بار اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے۔ معجزہ اور کرامت یہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، کسی پیر بزرگ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا معجزہ، اپنی کرامت خود دکھا سکے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اس سے وہ کرامت، وہ معجزہ سرزد ہو جاتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یہ ہر وقت نہیں تھا، بس جب اللہ چاہتا تھا آپ کے دل میں وہ چیز ڈالی جاتی، آپ ویسا کرتے، معجزہ ہو جاتا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی لینے کے لیے خادم رکھے تھے جو لے کر آتا تھا پانی، آپ کی بیٹی پانی لینے کے لیے دور جاتی، اس کے بدن پر پانی کی مشک اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے۔ اس کے علاوہ کل بھی حدیث آپ نے سنی کہ پانی کی ضرورت پڑی، صحابہ پانی تلاش کرتے رہے، ایک عورت
جو بڑی دور سے پانی لے کر آئی تھی اس کو پکڑ کے لائے، اس کے پاس پانی تھا، اس سے پوچھا پانی کدھر ہے؟ اس نے کہا کل اس وقت میں پانی کی جگہ پر تھی، یعنی 24 گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے پانی۔ تو آپ نے اس کی مشق کو پکڑا، ہاتھ لگایا، اللہ نے اس میں برکت کر دی، پھر سارے برتن پانی کے بھر گئے اور اس کا مشکیزہ اسی طرح ہی رہا، اس میں کمی نہیں آئی۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ تھا۔ اگر جب آپ چاہتے ایسے انگلیوں سے پانی نکال دیتے تو صحابہ کو جو اتنی تلاش کرنی پڑی، حتیٰ کہ ایک بیچاری اکیلی عورت جا رہی تھی، اس کو گھیرا ڈال کے لے آئے کہ چل اللہ کے نبی کی بات سنا کے ذرا، تو یہ ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ وہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انگلیوں سے پانی نکال دیتے، نکال دیں ہمیں۔ ایسا نہیں ہے، معجزات تب صادر ہوتا ہے جب اللہ چاہے، اللہ نہ چاہے تو وہ صادر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کو لاٹھی مار کے اس سے 12 چشمے نکالنا بڑا معجزہ ہے، لیکن وہ سمجھ آتا ہے کیونکہ پہاڑوں سے، پتھروں سے، زمین سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وہ کوئی عقل کو حیران کرنے والی چیز نہیں ہے معجزہ، عظیم معجزہ ہے، لیکن ہاتھ سے کبھی پانی نہیں نکلا۔ کمال معجزہ یہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی بڑا ہے کہ ہاتھ سے پانی کا نکل آنا۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک لینا، اس سے استفادہ کرنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کا وقت جب ہو جائے اس وقت انسان کے لیے وضو کرنا، پانی کو تلاش کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب تک وقت نہیں ہوا اس کے اوپر وضو کرنا فرض نہیں ہوتا، مستحب ہے، وہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وضو کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی کرتے تھے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا، آپ نے پیشاب کیا، آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ ما امرت کلما بلت ان اتوضا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب بھی میں پیشاب کروں میں وضو کروں۔ آپ نے نہیں کیا وضو، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے پھر جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح وضو کرنا بھی اس پر فرض ہے، الا یہ کہ وہ وضو کی طاقت نہ رکھتا ہو، پھر اس کے اوپر تیمم فرض ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا، عصر کی نماز کا، صحابہ نے پانی تلاش کیا، انہیں پانی نہ ملا، تو پانی کو تلاش کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہ اول ضروری ہے۔ ہاں اگر نہ مل سکے تو پھر الگ چیز۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا آپ لوگ اس وقت تھے کتنے؟ وہ کہنے لگے کہ 300 یا 300 کے قریب تھے۔ بہت بڑی تعداد ایک برتن سے وضو کر گئی، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بس ہاتھ رکھا تھا، اللہ نے اس برتن کو ایسا بھرا کہ وہ ختم نہ ہوا۔ ایسے اور بھی کئی معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنے کی، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ 3572 اور 73